اسٹیج چھوڑتے جائیے گا بھائی. سید ٹرو اسلام, یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے انہوں نے؟ اور تہاڈا بھلا ہو جائے, مجھے اجازت دیجیے پھر. السلام علیکم. کبھی بھاگ رہے بھائی خیسر بھائی؟ ایک منٹ یہ کیا میں ایسے انسانوں سے بہت اجتناب کرتا ہوں. ہاں یہ پتہ نہیں کو میرے خیال سے کوئی انکار حدیث کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے. خیر یہ ایک منٹ ان کو ابھی ریموو نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ کون صاحب ہیں؟ تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سورہ بقرہ کی آیتیں لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں کہ تم کافر, یہودی, عیسائی جو بھی ہو تم نے جنت میں جانا ہے. یہ وہ ہیں جو جن سے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا دعائے قنوت سنائے تو انہوں نے کہا تھا یار میں 60 سال میری عمر ہے. اچھا وہ ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے خیال سے 1 منٹ سن لیں ان کو. 1 منٹ سن لیتے ہیں. سننے میں کیا ہے بھائی, پروفٹ تو سب کو سنتے تھے, تو آپ کیا جی بھی بڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں تانے نہ دیں, بس آپ سنا کے اپنی چلے جائیں. جی آپ بزرگ ہیں تو بزرگی کا خیال کریں, یہ نہ ہو کہ جی بتا دیں. جی ہاں سنو, سب کے سنو بھائی. جو مخالف بھی کرتا ہے اس کی بھی سنو, چلے آپ سنائیے کی بھی سنو بھائی. سنائیے ہو گئی بات. آپ جو ہے آپ کو جو کہنا وہ کہہ دیجئے. اچھا تو میرا سوال یہ ہے آپ سے, اگر کوئی مسلمان ایک حدیث, صحیح حدیث کو انکار کر دے, بلیف کرنے سے انکار کر دے, کیا وہ کافر ہو جاتا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر متواتر ہے تو کافر ہو جائے گا. تو ایک حدیث صحیح حدیث میں جواب دے دوں. میں آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. حدیث متواتر ہے تو کافر ہو جائے گا. حدیث اگر صحیح ہے مثلا اور مشہور ہے تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہوگا. صحیح کا اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ مثلا اس کی عقل پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. لیکن اگر وہ صحیح حدیث مثال کے طور پر منسوخ ہے تو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے نہ وہ فاسق ہوگا نہ وہ کافر ہوگا. میں اسپیسیفک حدیث دیتا ہوں آپ کو, آپ بتائیے کہ کافر ہوتا ہے یا نہیں. آپ کو کسی نے کافر بولا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بولیے. آپ میں کافر ہوں یا نہیں, آپ بتائیے. آپ کو کسی نے کافر بولا ہے پہلے یہ بتائیے. میرے کو بہت سارے مسلمان بول دیے ہیں کافر ہوں. اس گروپ میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کسی نے کافر بولا ہے؟ نہیں. اچھا تو کس نے کافر بولا ہے اور کیوں بولا ہے؟ ہاں میں آپ کو, میرا سوال تو وہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک حدیث جو ہے سو اگر میں ڈینائی کر دیا, اس کو بلیف نہیں کرتا, تو میں کافر ہو جاتا ہوں, یہ بتا رہا تھا. اور وہ حدیث صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس صحیح حدیث کو بلیف کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, میرا بھی ریزن تو ہے نا, سب کا ریزن ہے بلیف کرنا نہیں کرنا. اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ صحیح حدیث کے اوپر جو بلیو نہیں کرتا, اگر وہ مان لیجیے متواتر نہیں ہے تو کافر نہ ہو تو فاسق تو ہو ہی جائے گا. تو آپ کیا فاسق ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میں صحیح حدیث کی بات کروں, صحیح حدیث. بھائی میں بھی صحیح کی بات کر رہا ہوں. آپ فاسق ہونے کے لیے تیار ہیں؟ فاسق بولے تو کیا؟ چلو دیکھیں کافی بتائیے آپ ان سے یہ پوچھ لینا کہ سیدھا ایک حدیث دو حدیث کی بات نہیں, اوور آل آپ حدیث کو شریعت میں دلیل مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ بتائیے. چاہے کوئی بھی حدیث ہو, وہ آپ حدیث نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو دلیل ریفرنس کے طور پہ پیش کریں گے, یا صرف قرآن کی آیت؟ آپ کیا مانتے ہیں یہ بتائیے. دیکھیے میں یہاں لکھا ہوں, یس ٹو گڈ حدیث, نو ٹو ڈرٹی حدیث. گڈ حدیث اور ڈرٹی حدیث کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں ایک منٹ میں اگر آپ کو کسی نے کافر کہا ہوگا نا, وہ اس لیے کافر کہا ہوگا کہ آپ نے حدیث کو ڈرٹی بولا ہے. ہاں ڈرٹی حدیث بھی ہے نا بھائی, آپ کو بتاؤں ڈرٹی حدیث. کیونکہ آپ اس کو ڈرٹی بول رہے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو کافر کہا ہو, تو پھر مجھے اس کی تائید کرنی پڑے گی. اچھا سنیے, بی بی عائشہ بھائی نہیں سن سکتا. ایک منٹ بھائی, میں اتنی ڈرٹی باتیں سن ہی نہیں سکتا. مفتی ہے, آپ مفتی ہے, میری بات سننا چاہیے نا. میں مفتی ہوں, اسی لیے میں ڈرٹی باتیں نہیں سن سکتا. اچھا سنیے, حدیث صحیح ہے. بی بی عائشہ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بزرگ جو ہیں یہ کہتے ہیں سن لیں, ان کو گھر میں میرے ساتھ بھی ان کی باتیں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے اجازت دیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ بیسکلی بنیادی اصولوں پہ ہٹا ہوا ہے. دیکھیں حضرت عائشہ کا ذکر کر رہے تھے مفتی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ میرا اور آپ کا اس کا ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے, میرا کس چیز پہ ہے کہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی, ان کی عمر وہی 6 اور 9 بتائی جا رہی ہے نکاح اور رخصتی کی ایج, اگر یہ واقعی ٹھیک ہے
تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرے نبی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. میں دنیا کا کوئی اخلاقیات ان پہ میں اپلائی نہیں کرتا ان کے عمل کو جانچنے کے لیے کہ وہ اخلاقی ہے یا نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی اخلاقیات پہ. یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اب اس کے بعد آگے تحقیق کی بات آتی ہے کہ کیا حضرت عائشہ کی عمر کتنی وہ تھی. اب اس طرح سے بھی دلائل ہیں, اس طرف سے بھی دلائل ہیں, دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں. میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں اپنی تحقیق میں, ایبسولوٹلی ہو سکتا ہوں, لیکن میں کانسیپٹ آف حدیث کے خلاف نہیں ہوں. صحیح حدیث کو صحیح مان کے اس کو ریجیکٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. تحقیق میں انسان غلطی کر سکتا ہے, وہ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ میٹر ہے. یہ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں حدیث ہے, صحیح ہے, میں پھر بھی نہیں مانتا. پھر گلا کرتے ہیں کہ یار آپ نے مجھے ایسا کہہ دیا اور ویسا کہہ دیا. او بھائی, ہماری اپسٹمولوجی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث, میں مفتی نہیں ہوں, میں کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا, لیکن اٹس لاجیکلی امپاسبل کہ ایک آدمی کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا ایز اے کانسیپٹ, اور وہ قرآن کو مانے سے, کہ قرآن کی کتنی آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ حدیث پہ عمل کرنے کا حکم دیتی ہیں. اٹس امپاسبل. میں تکفیر نہیں کر سکتا. اگر اپنی مورالٹی کو آپ نے حاکم اور جج بنا دیا حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, تو پھر قرآن کی آیتوں میں کیا رہے گی, ان کو بھی ریجیکٹ کرو اگر مورالٹی آپ کی اصل ہے تو. ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا مجھے اجازت دیں. یہ میں حضرت یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو منکر حدیث ہوگا وہ تدریجن گریجولی منکر قرآن ہوگا, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. ایک بہت بڑی مثال اس کی یہ ہے. ایگزیکٹلی کون سی ہے مفتی صاحب, شمائل صاحب؟ ہاں سچ والا صاحب. ایگزیکٹلی بالکل میں انہی کی دینے لگا تھا, بالکل انہی کے دینے لگا تھا کہ وہ تدریجن انکار حدیث کے بعد انکار قرآن کی طرف گئے ہیں اور اپنا ہی ایک نیا فلسفہ شوشہ چھوڑ دیا ہے جس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز مفتی اسماعیل صاحب نے جو بات کی وہ میں کہنا چاہتا ہوں, ایک ہے حجیت حدیث کا مسئلہ اور ایک ہے کسی سنگل حدیث کے اوپر تنقید کا یا اس کے درایت کا یا روایت کا مسئلہ. یہ تو محدثین خود کرتے رہے, یعنی ناقد حدیث ہونا اور ہے اور منکر حدیث ہونا اور ہے, تو یہ دونوں میں فرق ہے. یہ ایک گزارش تھی. حجیت حدیث میں متفق ہیں, اجماع امت کا. اچھا جی,